قرآن مجید کا ترجمہ جو بھی چاہے گرامر کا استعمال کر کے وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، گرامر کا استعمال کر کے تو صرف گرامر تو کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی. آپ انگلش کی گرامر پڑھ لیں، ٹینسز پڑھ لیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھ لیں، اور پھر آپ ذرا کسی کتاب کا یا کسی صفحے کا ترجمہ کر کے دکھائیں تو آپ بہت غلطیاں کریں گے. تو صرف گرامر کافی نہیں ہوتی، گرامر کے علاوہ عربی ادب سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. تبھی مدارس میں گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے. پھر عربی ادب کی کتابیں جو اس دور کی عربی ادب کی، آج کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور سے بلکہ پہلے جو زمانے جاہلیت میں شعراء کا کلام تھا وہ سکھایا جاتا ہے تاکہ عربی زبان پر اور عرب کے محاوروں پر عبور حاصل ہو. گرامر کے لحاظ سے بعض دفعہ ایک چیز کا ایک ترجمہ بن رہا ہوتا ہے، مگر محاورہ یا ضرب المثال جسے کہتے ہیں اس میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ اس کا ترجمہ کریں. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی یشرکن ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. یعنی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے. اب آپ گرامر کے لحاظ سے تو ہاتھ اور پاؤں کے سامنے کا کیا مطلب بنے گا؟ لیکن ظاہر ایک بالکل ایک الگ اصطلاح ہے یہ، اور ایک محاورہ ہے کہ یعنی کھلا بہتان لگانا اور بالکل جانتے بوجھتے ہوئے کسی پر بہتان لگانا. تو کسی کے لغوی معنی معلوم ہو جانا یا صرف گرامر معلوم ہو جانے سے آپ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتے، اور دنیا میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی. یعنی آپ کو کبھی بھی کوئی اپنی کتاب اگر ترجمہ کروانا چاہے گا، آپ نے انگلش میں کوئی کتاب لکھی ہو اور میں آپ کے پاس آؤں کہ اس کا ترجمہ کر لیں آپ، کیونکہ آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے، تو آپ بھی کبھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور میں بھی کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں آپ کے پاس رہوں گا. کیونکہ آپ نے یورپ میں کتنا رہے ہیں، آپ نے کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، آپ نے ٹیچنگ کا کتنا تجربہ ہے آپ کو، اس کے بعد جا کے آپ کو کسی زبان میں مہارت حاصل ہوتی ہے.